الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم النبي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأحمام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللہ کو سلامت رکھے۔ ایک بار آپ بھی نظر آئے محبت سمجھتے ہیں محبت سمجھتے ہیں ایک ہوتا ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گونگنوں تو مٹی جاڑے گونگنوں تو مٹی نہیں جاڑے سمجھ نہیں آتی آپ کو ہو گئے حضور کا نام آئے اور آپ طریقہ ہو کیا گیا حضور کا نام تو اس کا محتاج نہیں ہے میں کوئی اس کا مخالف نہیں لیکن حضور کا نام اس کا محتاج نہیں ان کا نام تمہیں کا نام ہے بس آیا تو پھر دیوانہ میں چل گیا اس لیے خود کو تھوڑا سا بدلیے انہوں پیچھے بھی کہہ کے آئے اصل میں بیڑا گرک بھی تو خوش آمدوں نے کر دیا خوش آمدوں نے بیڑا گرک کر کے اب نوٹ پھینکنے کا نام عشق ہے اگر نوٹ پھینکنے کا نام عشق نہیں ہے جان مارنے کا نام عشق ہے اب ہم نے سمجھا بس کھیل ختم ہو گیا اور میں کہتا ہوں اقبال نے خود کہا تھا کہ مجھ سے اس کولو کا بیل نہیں بنا گیا پھر اس میں سچ لکھا اور سچ کڑوا ہوتا ہے اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم زلف ایاز میں یہ ہمارے سیالکوٹ کے ساتھ ایک بڑا معروف قصبہ ہے جس کا نام ہے چٹی شیخ اصل میں اس کا نام ہے چشتی شیخ یہ بابا صاحب کا ننیال ہے بابا صاحب نے اپنے بچپن کے کچھ ایام وہاں گزارے اور اب بھی اس کی فیوز و برکات وہاں موجود ہیں جو ہم نے بڑوں سے اس لیے پھر اس قصبے کا نام تھا چشتی شیخ بابا صاحب کی مناسبت سے اور وقت کے ساتھ بدلتے پھر اس کا نام ہو گیا چٹی شیخ ٹھیک لیکن جو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس کا قدیم نام چشتی شیخ پھر وہ جو فیوز و برکات ہیں وہ آج تک اس خطے میں چلے آ رہے ہیں ایک سے بڑھ کے ایک وہاں پیدا ہوا ہے تو وہاں حضرت ایک ایسا ملنگ بھی پیدا ہوا ہے جس کا نام تھا سائیں علی اکبر لوگ اسے پتھر بھی مارتے تھے پتہ نہیں کیا کیا اور کہتے تھے یہ سائیں ہیں اور خود کو کیا کہتے تھے ہم نام نے ہاتھ سے اڑے ہیں اللہ ہم سائیں ہیں سیاڑا وہ تھا اب قبلہ جی جیسے دیکھو نا میں نے درود پاک پڑھایا وہ بولے ہی نہیں لیکن اس کا کیا رنگ تھا وہ روز نا ایک ایل شیپ تھی اس پہ حضرت نے نکلنا تھا اسے آگے نہیں جاتے تھے روز ایسے ایل شیپ بنتی تھی حضرت نے وہاں تک آنا ہے وہاں سے پھر اپنے پنڈ
چشتی شیخاں واپس ہوئی. تو اب اس ایل شیپ میں راستے میں سینکڑوں دکانیں تھیں، بلکہ سینکڑوں نہیں ہزاروں دکانیں تھیں. ماننے والے بھی تھے، نہ ماننے والے بھی تھے. ماننے والوں نے محبت کرنی، نہ ماننے والوں نے بے ادبی کرنی. اب جنہوں نے محبت کرنی نا تو ان کا انداز کیا ہوتا تھا کہ جس کے پاس جو رب کی نعمت ہوگی اس نے سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیش کر دی. مثلا کسی کی جلیبیوں کی دکان ہے، اس نے جلیبی پیش کر دی. کسی کی برفی کی دکان ہے، اس نے برفی پیش کر دی. کسی کے پاس جناب جو نعمت ہوگی اس نے پیش کر دی. اچھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا طریقہ کیا تھا؟ اگر نہیں قبول کی تو نہیں کی، کر لی تو پھر کرنا کیا؟ جو اس نے دی ہوتی تھی نا چیز تھوڑی سی کھا کے نا، یہ نہیں ساری، تھوڑی سی کھا کے تو ساتھ ہی دینے والے کو اپنے مخصوص انداز میں سوال کرنا، وہ یہ تو میٹھی ہے. دینے والے نے آگے سرچ کرنی، سائیں جی چینی پائی ہے تو میٹھی ہونی سی. اچھا چینی پائی ہے تو کتوں لینی چینی؟ اس نے آگے سرچ کرنی، سائیں جی دکان تو. اچھا دکان تو دکان والے نے چینی کتوں لینی؟ سائیں جی نے میل تو تھوڑا منگوایا. اچھا انہیں میل تو تھوڑا تو میل والے نے کتوں لینی؟ سائیں جی رو دی بن دی. سائیں جی رو دی بن دی. اچھا رو دی تو رو کتوں آتی؟ سائیں جی گنے چو نکل دی. سائیں جی گنے چو نکل دی. گنے جو رو کیوں آ جاتی؟ گنے جو رو کیوں؟ تو پھر اس کو آگے سے لوگوں نے جواب دینا، سائیں جی اللہ پاک نے پائی ہے. جب اس نے اللہ، پھر اس کو سکون آ جانا، جس کو ہم سارے کیا کہتے تھے، یہ جیسی کیسا وہ سائیں تھا جو برفی کے ٹکڑے میں سے بھی اپنے رب کو تلاش کر لیا کرتا تھا. ایسا ڈال ہے 1 کلو مچھی کھا کے کدی الحمدللہ بھی نہیں آکھیا. ایک بندہ بہ کے 12 کلو کدی کھا لینا، کدی اسی الحمدللہ بھی نہیں کیا. اتنا بھول گئے. چلو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کوئی نئی گل نہیں بنا لگی. یہ نہیں کہ میٹھا نمکین بھی کھا کے وہاں کسی نے ٹک بسکٹ دے دیا، یار انداز ہی، میں تو انداز لا ہی نہیں سکتا. وہ ادھر اخلاص اور شوق اور سوچتا ہے. وہ یہ بسکٹ تے لونا ہے تو سائیں جی لون پایا، لونا ہی ہونا ہے تو کتوں لے آتا لون؟ سائیں جی دکان دکان والے نے کتوں؟ سائیں نے مل تو منگوایا. اچھا مل تو لون کتوں آتا؟ سائیں جی کھیوڑے منگواتے تو کھیوڑے لون کتوں آ جاتا ہے؟ سائیں جی تو پہاڑ نے بڑے بڑے لون دے. اچھا پہاڑ چ لون کیوں آ گیا؟ پہاڑ چ لون کیوں؟ سائیں جی اللہ پاک نے پایا. اچھا میری اللہ پاک نے پایا. آپ کو پتا ہے جی ہماری جو کیٹیگری نا ذرا مولوی کیٹیگری، اتنی جلدی ہم اتنی جلدی نہیں مانتے، کیونکہ میں نے وہاں امامت کی ہے 1 سال کا پیش، خطابت نہیں امامت کی ہے میں. تو میں بھی جب نانے گیا نا، میں نے کہا ایک ہی رنگ آج ذرا دیکھی ہے سائیں علی کر دے گی. میں نے اپنے ساتھ نا 4 بندے ملائے، چوتھا میں 3 میں نے اور ملائے. میں نے کہا جی سیرے جو سائیں اور نے اپنے روٹ تے نکلنا ہے نا، کیونکہ مسجد کی دکانوں میں برفی کی دکان بھی تھی، دودھ والا تھا، سردیوں میں دودھ زائد ہوتا تھا، وہ کھویا مار لیتا تھا. میں نے کہا سیری جو سائیں اور نے لنگنا ہے نا، میں نے انہوں بالنا تو میں نے انہوں کھونی ہے برفی. انہوں نے حسب معمول کہنا بھجی ہے تو میٹھی ہے. میں کہنا سائیں جی چینی پائی ہے. انہیں کہنا چینی کتوں نہیں آتی؟ میں کہنا سائیں جی دکان تو. انہیں پوچھنا دکان والے نے کتوں نہیں آتی؟ میں کہنا سائیں جی مل تو. انہیں پھر انہیں پوچھنا میل والے نے کتوں لے آتی؟ میں انہوں نے نہیں کہنا کہ روز ہی بنتی، میں انہوں نے کہنا میل والے نے لے آتی ہے لٹن تو. اچھا پھر انہوں نے پوچھنا لٹن والے نے کتوں لے آتی؟ میں انہوں کہنا بورے تو. پھر انہیں پوچھنا بورے والے نے کتوں لے آتی؟ میں کہنا ویاڑی تو. پھر انہیں پوچھنا ویاڑی والے نے کتوں لے آتی؟ میں کہنا چیچا وطنی تو. پھر انہیں پوچھنا چیچا وطنی والے نے کتوں لے آتی؟ میں کہنا اکاڑے تو. پھر انہیں پوچھنا اکاڑے والے نے کتوں لے آتی؟ میں کہنا سائیں والا. مقصد یہ تھا کہ اللہ نہیں کہنا، دیکھنے والا کی کر دینا. اب ظاہر ہے میرے پاس بھی تھوڑا سا ذخیرہ ہے، میری کوئی ڈکشنری اتنی بڑی تو نہیں ہے. میں نے ساتھ 3 بندے شامل کیے. میں بھی جدو میرے نام ہو گئے نا، تو بولی نہیں جو تینوں آدھے رفیق مجید جو تینوں آدھا تو کہیں اللہ نہیں کہنا، دیکھنے والا کی ہے. آپ تشریف لے کے جا رہے تھے، میں نے بازو پکڑ کے بٹھا لیا. پیار تھا. مجھے کہتے ہیں آفا جی کی ہے؟ میں سائیں جی برفی کھانی. اچھا برفی کھانی کھا کے نا، مجھے کہتے ہیں آفا جی ہے تو مٹھی جے. میں سائیں جی چینی پائی ہے. کہتے ہیں کتوں نہیں آتی ہے؟ میں سائیں جی ہڈی تو نہیں آتی ہے. ہڈی والے نے کتوں نہیں آتی ہے؟
میں سہی نے میل تو جوڑا منگوایا تو میل والے نے کتوں لیا جی میں سہی نے لڈن تو لیا ہے تو لڈن والے نے کتوں لیا جی میں سہی نے بوری منگوائی ہے تو بورے والے نے کتوں لیا جی میں سہی نے جڑا نا وہ سائی وال تو منگوائی سائی وال والے نے میں جیتا وطنی میرا سارا کچھ ہی ختم ہو گیا میں ناگ دن کیا تو شروع ہو گیا وہ شروع ہو گیا اس کا بھی ختم ہو گیا میں تیسرے میں کیا ہوں تو شروع ہو وہ بھی ختم ہو گیا چوتھے میں کیا ہوں تو شروع ہو وہ بھی ختم ہو گیا 2.5 گھنٹے لگ گئے اسی دس دے رہے وہ پوچھ دے رہے 2.5 گھنٹے بعد گل ادو مکی تو نہ اللہ دا لیا ہے جدو نہ کی ایسا بھول گیا اور میں اپنی طرف سے نہیں کہا میاں صاحب فرماتے پانڈے نال نیوں لگایا واہ تیری دانائی اب تو جی شیڈول طے ہے اب میں نے یہاں سے نکلنا ہے میں نے راستے میں بہاڑی رکنا پھر میں نے ان بچوں کو کاڑا ڈراپ کرنا پھر میں سیالکوٹ میں نے فجر ویلے پہنچنا فجر پڑھ کے پھر میں نے آرام کرنا کل پھر میرا گجرا والا پروگرام اب ختموں کا شیڈول نہیں بنتا جب ابتدا میں ختموں کا بنتا میں ختم ہو گیا پھل فروٹ رکھے جناب وہ کپڑا چپ کرتا ہوں میں ویکنا پہ لوگوں انہیں کسی کی ککڑی میٹھی نکل آئی تو دوجے نو دعوت کی میں دیندا وہ ککڑی کھا لا میٹھی ہے تو میرے دل میں خیال آتا میں یار کتن کو بھی چلا پہ نا جڑا آکھے وہ قربان جاؤں دے تجھے نے مٹھی کر چھڑی ہے وہ بھئی آپ ہی دے نہیں مٹھی ہو علماء بیٹھے ہیں شاہ صاحب بیٹھے ہیں بھئی میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے اگر میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو ہر خربوزہ میٹھا ہوتا اگر میٹھا ہونا تربوز کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو ہر تربوز میٹھا ہوتا اگر میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو ہر آم میٹھا ہوتا نہیں کوئی تو ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے کسی کو پھیکا کر رہا ہے کوئی نہیں ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا تلاش اس کو نہ کر بتوں میں تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھے سماعتیں بھی حضرت اب آپ پیسے نہیں دینے کی اٹھنا کسی نے اپنی اپنی جیبہ جو اعتبار کرنا میں لے نہیں آیا میں کچھ دینا ہے تسی میں نہ لگو میرے کو جو لگو اس لیے چپ کر کے میں اب کوئی نہ اٹھے بات نہ کٹو بس جا کے سنو مجھے یہ جدھر دی لوڑ ہوئی گئی انہوں کو مانگ سنیا تاڑی دیتے موقع جاندے نہیں روپیہ بھی دے دیں نسلوں کو نہیں مکدا بابا صاحب دا مکیا تے نہیں پتہ نہیں ڈیا دین لگے داتا صاحب دا مکیا تے نہیں پتہ نہیں ڈیا اس لیے جو ہماری ڈیوٹی ہے آپ ہمیں وہ کرنا ہے بس آپ گفتگو سماعت فرمائیں بیٹھ کے وہ نظر بھی رکھے سماعت دیکھیں گل وہ جان لیتا ہے نیت جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا وہی خدا ہے وہی خدا لیکن بس حضرت جی بڑی دور نکل گئے بڑی دور آم کھاؤ تو پھر آم مالے بھی یاد کرے یار مالٹے دی پیکنگ ویکھ کے تہاڈا قربان ہون تے دل نہیں کردا ہے وہ کہڑے مستری نے مالٹے دی پیکنگ کیتی ہے کتنے مشیناں لگیاں نے مالٹے پیک کرنے کون کرن دیا پہ کتنے جوس پڑیا جان دیا مالٹے دے اندر جو نکی نکی تلی یار کی ہو گیا رب ہی نہیں یاد آتا اینے سخت دل ہو گئے ہیں اللہ دی قسم مالٹا ویکھ کے قربان ہون تے جی چاہتے وہ مالکا تیری بے نیازیاں پتہ نہیں کیا ہو گیا یاد ہی نہیں آتا کسی کو یاد نہیں اے گلاب دا پھول دیکھو کنے پر ہے جلال رنگ یہ رنگ ماسٹر دا ہے کہ برجر دا ہے برش نہ ہویا کہ فورے نہ ہویا کنے مستری لگے ہاں دے ہویا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون اللہ بار بار قرآن میں ڈال لیکن ادھر ہمارے اسٹیجوں پہ قرآن راہ کم ہے ہمارے اسٹیجوں پہ قرآن راہ کم ہے اب تو عشق ہے بس اب تو بس عشق ہے جس کا نہ آگا ہے نہ پیچھا ہے نہ سیر ہے نہ پیر ہے
اللہ کو دعوت دے رہا قرآن. اب دیکھیں نا جی ماشاءاللہ آپ کی مسجد ہے بہت خوبصورت تاریخی قدیمی پرانی سونی مسجد لگ رہی ہے. چلے جی میں کہتا ہوں جی آپ کا یہ حال جو ہے نا یہ ایک کنال کا ہوگا. آپ کا یہ مسجد کا حال ایک کنال. آپ کی اس مسجد کے حال کے چھت کو 4 دیواروں میں اٹھا رکھا ہے. 1 2 3 پچھلی 4 صرف ایک کنال کا چھت. کوئی ایوے لٹن میں چاہیے کاریگر لکھا جناب 4 کندھا کھلا کڑ دے میں ایک کنال کا چھت کھلا کے دسا ہے کوئی. اللہ کہتے بندے تیرا کنال کا نہیں کھلوندا کدی میرا بھی تے ویکھ کدی میرا بھی تے ویکھ میرے کو ٹائم ہی نہیں ہے کدی میرا بھی تے ویکھ. اور اب آپ کہیں گے جی مولوی جی اپنے گل گل نہ سناؤ قرآن سناؤ. آپ نے قرآن کا دعویٰ میں قرآن سنا علماء بیٹھے. اللہ فرماتے الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. کیا تو نے نہ دیکھا کیا تو نے نہ جانا کیفا کیوں کر خلق اللہ سبع سماوات طباقا. اور تیرا ایک کھڑا نہیں ہوتا اللہ نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں. آپ کے لوٹن میں کو پلر تو نہیں ہے آسمان کے نیچے میرے سیالکوٹ میں بھی نہیں. اور میرا دعویٰ ہے جی لوٹن سیالکوٹ چھوڑو آپ پوری کائنات گھوم لو آپ کو کہیں پلر نظر نہیں آئے گا. لیکن غور کرے کون غور کرے کون. میاں محمد بخش رہ گئے میاں صاحب مجس کے لائیں اور کبھی میاں صاحب کے شعروں پہ غور تو کرو یار. یہ ایک میاں صاحب کا شعر چنا کے میں نے 2-3 موضوع بول رہے ہیں میں ساتھ ساتھ چلتا جاؤں. یہ میاں صاحب کا شعر ہے. لکھتے کیا ہیں فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچو کیسی شکل بناتا. یہ کسی لیبارٹری چ نہیں بنیا یہ کسی فیکٹری چ نہیں بنیا. کوئی نقشہ نہیں کوئی ڈائل نہیں کوئی کاریگر نہیں کوئی صلاحگیر نہیں کوئی وزیر نہیں کوئی مشیر نہیں. کہ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اور میں قبلہ شاہ جی میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر میں ان کی دکان پہ چلا گیا. ادھر وہ شیشہ پڑا ہوا تھا جس سے ہر چیز بڑی نظر آتی ہے. میں نے جناب اپنا انگوٹھا دیکھا میں انگوٹھے پہ بول کے آگے گزر جاؤں گا تو ظاہر ہے یہ لکیریں اتنی بڑی نظر آئی. میں واہ مالکا وہ کیسا بنایا تو میریاں لکیراں روئے زمین دے کسے بندے نہ نہیں ملدی. تو بھائی کوڈ تو نہیں لکھے اوپر 96705. چلو جی میرا 5 ہو گیا ان کا 6 ہو گیا ان کا 7 ہو گیا ان کا 8 ہو گیا ان کا 9 ہو گیا ان کا 10 ہو گیا ان کا 11 ہو گیا ان کا 12 ہو گیا. کچھ نہیں لکھا ہی لائیاں لیکن کس طرح کی لگائیں کہ روئے زمین پر کسی سے میری لائنیں نہیں ملتی. اور کسی کو تو چھوڑو بنانے والے نے ایسا بنا دیا میرا اپنا ہی سجا کھبے سے نہیں ملتا. میاں صاحب کیا لکھتے ہیں قطرہ آب منی کیسی شکل بناتا. میں اسی معاشرے کا فرد ہوں. مکان بنانا پہ جائے باجی بندے نو وقت پہ جائے کدی اٹھاں نہ لڑے گا کدی ٹرالی والے نہ کدی ریت والے نہ لڑے گا کبھی سری والے نہ لڑے. او بھائی جب تو بنا تھا تو تو بتا کیا تیری آنکھیں اسپین سے آئی تھی کیا تیرا دل اٹلی سے منگوایا گیا تھا کیا تیرے پھیپھڑے سویڈن سے آئے تھے کیا تیری زبان ڈینمارک سے آئی تھی. کچھ بھی کہیں سے نہیں آیا سارا کچھ اندر ہی تیار ہو جائے. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بنانا پتھر تے کر نظر کرن دی چند سورج چمکاندہ. ہم بھول گئے ہم بھول یاد کریں میں آپ کو سچ اور حق ہے یاد خوب. اور ہم تو یاد کو بھی بھول گئے ہیں. یہ ہمارا بہت خوبصورت نام ہے حارث محاسبی رحمت اللہ کا. بہت بڑے لوگ تھے میں نے پڑھا ہے چلو شکر ہے اتحاد چارنی پہ بچ گئی ہیں. وہ حضرت حارث محاسبی رحمت اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ ہمارے بڑے تھے جی. لوگوں نے آپ کا نا استقبال کیا آپ کو ہاتھ چھاڑ ڈالے آپ اتنے بہ کے رون لا لوگوں نے کی حضور استقبال کیتا ہے ہار پائے نا تجھے کیوں رون گے. فرمایا یہ تمہارا حسن ظن ہے تو پتہ نہیں مجھے کیا کیا سمجھتی ہو تم نے ہار ڈالے ہیں. رو اس بات پہ رہا ہوں کل جب روز قیامت میرا نامہ اعمال تمہارے سامنے کھلے گا تو پھر میرا کیا بنے گا. ایتھے نام گل نام بات گلنا سمجھ لڑی ایتھے نمازاں پوریاں کوئی قرآن پاک دی کھول کے نہیں درود پاک دی پڑھیا کوئی نہیں گلنا سمجھ لڑی سارے مفتی بنی بیٹھے. میں پیچھے بھی سنا کے میں آپ کو آج کے کسی بندے کی بات نہیں سنا رہا
मैं उनकी सुना रहा हूँ, सनद है जो दलील है। इनका दूसरा नाम ही अमल था, इनका दूसरा नाम ही गुलामी मुस्तफा था। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह मुरीद है हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला लिखा है कि आपने एक शख्स को मुस्कुराते देखा, आपने उससे पूछा है तू पुल सरात तो लंघ है? उन्हें इसकी थी हजरत नहीं। आपने फरमाया तुम्हें पता है कि तू जन्नत जाने के लिए नहीं? उन्हें इसकी थी तुझे भी नहीं पता। फरमाया फिर तू क्यों मसड़ने अंदर, फिर तू क्यों मसड़ने? क्या हो गया, क्या मौज मस्ती चढ़ी हुई है सबको। ये तो मुरीद की सुनी ना, अब पीरों के पीर हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की भी सुन लो। क्या जब आप वुजू फरमा के मुसल्ले पे खड़े होते ना नमाज अदा फरमाने की, तो रंग मुबारक सर्द हो जाता। अर्ज की जाती मौला ये क्या रंग है? तो अब आगे से फरमाते क्या तू देख नहीं रहा, इतने बड़े दरबार में हाजिरी का वक्त आ गया। कल की क्या है इसलिए पता मेहनत अपनी नमाजें पूरी करो। ये मैं आपको सच कह रहा हूँ, पता बिल्कुल ये ड्रामा लगा हुआ है सारे का सारा। झूठो झूठ चाली याद, झूठो झूठ चाली याद। नमाजा पूरी सोनी जिन्हें मुंडे बैठे थे पुत्र दाढ़ी रखो। और मेरे बुजुर्ग किबला शाह जी कमाल, आपको पता बाबों की बातें तो जैसे आपने अभी फरीदी साहब का कलाम पढ़ा, उन्हें समझ कोई नहीं आई, लेकिन लंघ है गया मेरे भी। भाई हाल है उनका, ये कलाम नहीं है, ये उनका हाल है। हमेशा में जाए ना अंदर छेद पूरा कर छड़ना पड़ता है, ये हाल होता है इन बुजुर्गों का। मेरे बुजुर्ग फरमाने लगे और संगिया कख रख ला, वो संगिया कख रख ला। इसने की हुजूर की होगा कख रखना, फरमाया कल तेरा भी कख रह जाए। मैं अब आपसे एक सवाल करने लगा, आपने उसका बिल्कुल सच। आपके इधर जी, आपके इधर पंजाब कॉलेज है जी? ठीक होगा। एस्पायर कॉलेज भी है? चलो जी दो पे बात कर लो। सवाल मेरा आपसे ये है, आपने पहन रखा है पंजाब कॉलेज का यूनिफॉर्म, आप एस्पायर कॉलेज चले गए, चौकीदार अंदर जान देगा की आखेगा? भाजी उलिया साढ़े जड़ा लाभ लिया पर उत्थे जाओ। अब आपने यूनिफॉर्म पहन रखा है एस्पायर कॉलेज, आप पंजाब कॉलेज चले गए, चौकीदार अंदर जान देगा की कहेगा? जिना बोलिया साढ़े मैं कहता हूँ यार कल कितने अमीन होए विदोसी आप को सर पीन ली महबूब की बारगाह चादर हुई है, तो उत्थे खड़ोता फरिश्ता के जनाब उलिया मदीने वाला नहीं जना उलिया उत्थे जाओ। तेरे पल्ले क्या है? तो मैं कोई बात अपनी तरफ से नहीं की। उलमा बैठे हैं माशाल्लाह, उस्ताद साहब बैठे हैं, असद साहब बैठे हैं, किबला शाह साहब हमारे सर का ताज है माशाल्लाह, बुजुर्ग बैठे हैं माशाल्लाह, बच्चे इमामे बता रहे हैं कि उलमा कसीर था। मैं आपको किसी नकीब, किसी नाथ खां, किसी शायर की बात नहीं सुनाने लगा। महबूबे खुदा फरमाते हैं मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिसकी मुशाबहत इख्तियार करेगा उन्हीं में से उठाया जाएगा। सुन करके कख भी नहीं होंदा, तेरे दाढ़ी लवा के बुढ़ी रखनी है की रखी चलिया तू देख तो सही वो बुढ़ी वो महबूबे खुदा उन्होंने छड़ के उन्होंने राजी करने। अच्छा ये आपस में बैठे हैं ना, मेरी आदत है बोंगियां शोंगियां मारनी, अगर इसके अलावा कोई और वजह है दाढ़ी ना रखने की तो उठ के बंदा खड़ा हो जाए सवाल करेगी ये मैं इस वजह नहीं रखी है, ये वजह सिर्फ बुढ़ी है, सोहना लगना है, मुझे जवान लगना। फिर मैं कहना तेरी सोच ते भी टफ है, तो बुढ़ी नूं तो सोहना लगना चाहना, लेकिन जड़ा महबूब खुदा है जड़ा सारे सोहने तू सोहना तो उन्होंने सोहना नहीं लगना। सोहनी करके एक अख रख, एक अख रख, कल तेरा भी कख रहे सोहनी करके। जितने उत्ते जेडे ऐसे कुआरे बैठे थे हाँ तुहाडे लिए भी नुस्खा है, कोई एडी टेंशन नहीं लेनी। ये कोई दाढ़ी की वजह ना रिश्ता ना दे या मामे ने रिश्ता ना दे, सारा कुछ दे देनी है। दुरूद शरीफ पढ़ के ना
تو چٹھی بھیجڑی مدینہ پاک محبوب اسی داڑیاں رکھاں گے تو لوگ سانو رشتے بھی نہیں دیں گے جی حضرت جی اگلے دن دروازہ نہ کھڑکیا تو مصباحی جرمدار ہے حضرت جی اپنے اندر کالا ہوئے تھے تو بندہ نہیں کہہ سکتے کون ہے حضرت جی یہ کشف الموجود داتا صاحب امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں آپ فرماتے میں رات کو سویا تھا رات کا تیسرا پہر شروع تھا کہتے خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں کہتے حضور نبی علیہ السلام مجھے جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم ہے اے امام ابو مسلم مغربی ہمارا ایک غلام ہے جسے بغیر کسی وجہ کے قید خانے میں ڈال دیا گیا امیر شہر تیرا مرید ہے جا کے اس کی سفارش کر اسے رہا کروا وہ یاد رکھنا یہ بات تجھے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ بات تجھے کہنے کا حکم مجھے اللہ جل شانہ نے دیا امام ابو مسلم مغربی فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی نہ تو مارے شوق کے تو یار کیا پرواز ہوگی کیا مقام ہوگا اس کا اللہ جل شانہ اپنے محبوب کو حکم دے رہے ہیں محبوب علیہ السلام رات کے تیسرے پہر خواب میں مجھے حکم دے رہے ہیں کیا مقام ہوگا آپ فرماتے ہیں نہ میں نے سر پہ امامہ باندھا نہ میں نے پاؤں میں جوتی پہنی ننگے سر ننگے پاؤں آپ فرماتے ہیں میں امیر شہر کے گھر چلا گیا میں نے جا کے اس کو اٹھا کے اس کو جیل خانے لے کے گیا اس کی سفارش کی اس کو رہا کروایا وہ باہر نکلا اب اصولی طور پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ باہر آ کے پوچھتا بھائی اگر مجھے پکڑا تھا تو چھوڑا کیوں اس کو بتایا جاتا بھائی امام ابو مسلم مغربی نے تیری سفارش کی ہے وہ حضرت کے کچھ تعریفی کلمات آپ کے لیے ادا کرتا ہے امام صاحب فرماتے ہیں کوئی نہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا آپ فرماتے اس نے کوئی بات نہیں کی اور جو شہر سے باہر جانے کا راستہ تھا نا آپ فرماتے وہ چل پڑا آپ فرماتے مجھ پہ شوق غالب تھا میں بھی پیچھے آپ فرماتے جب کافی باہر نکل گیا نا میں نے پیچھے سے آواز دے کے کہا میں نے کہا بھائی غلط سن آپ فرماتے کھڑا ہو گیا میں نے کہا مجھے جانتا ہے اس نے کہا نہیں آپ فرماتے میں نے اپنا تعارف کروایا بڑا خوش ہو کے کہتا ہے جناب بڑا نام سنا آج زیارت بھی ہو گئی آپ فرماتے میں نے اس کو آفر دی میں نے کہا گل سن زندگی میں سو کے ویلے آتے ہیں پھر کبھی کوئی مشکل بنی تو شہر میرے پاس آنا میں تیری مشکل آسان کروں گا آپ فرماتے ہیں غیرت عشق کی وجہ سے اس کا رنگ سرخ ہو گیا مجھے کہتا ہے امام ابو مسلم مغربی لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں آپ فرماتے میں نے کہا تیری اس بات کا کیا مطلب ہے آپ فرماتے وہ آگے سے کہتا ہے میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا محبوب نے رات کے تیسرے پہر تجھے حکم دیا اور جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتنی مہر ہو اس کو تیری لوڑ کا پڑ گئی ہے کون ہے وہی رشتہ نہ دے حضور دے نوکران ہیں تجھے تھوڑا پیارا دیتا تجھے پتر اپنے ہی اندر خراب ہوئی تھے پھر میں کی کہہ سکتا سونی کر کے داڑھی جتنے بچے بیٹھے تو میں آپ کو آج سچ کہہ رہا ہوں کل آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کون سا منہ لے کے حضور نبی علیہ السلام کی بات اور یہ آپ کو پتہ نہیں کیا سنا رہے ہیں حضور ناراض بھی ہوتے تھے اللہ نہ کرے وہ وقت آئے اللہ نہ کرے وہ وقت آئے وہ ناراض کن سے ہوتے تھے جنہوں نے جانیں دی جنہوں نے بچے قربان کر دیے اگر وہ بھی پکا گھر بناتے تھے حضور وہ مبارک پھیر دیا کرتے تو ماما کی گھر بیٹھا ہے داڑھی تو نہ رکھے نماز تو نہ پڑھے تو کڑے ویمچ پہ آدھر تو کیا کر بیٹھا میں نے میٹرک کے بعد درس نظامی کی میں نے سن 2000 میں اپنے سیالکوٹ سے میٹرک کیا قومی ہائی اسکول کالج میں بھی میں نے داخلہ دیا لیکن پھر اللہ نے رحمت فرما میں ایک دن گھر آیا میں نے آ کے امی کی بارگاہ میں عرض کی امی جی کل تو کالج نہیں جانا امی جی فرمانا نہیں کیوں میں بس نہیں جانا تو وہ گھبرا گئی یہ فرمایا کالج نہیں جانا تو کی کرنا امی جی میں قرآن پاک یاد کر پھر اللہ نے توفیق دی پھر اللہ نے آگے درس نظامی کی توفیق کرنا میرے ذریعے جتنے بھی ٹیچر ہیں نا اسپیشلی 6 سے لے کر 10th تک مجھے سارے یاد ہیں ایک مجھے ٹیچر بڑے کوٹ کے یاد وہ تھے میں 9th اور 10th میں میرے کلاس انچارج ان کا نام تھا صابر صاحب سال ہو گئے اللہ ان کے درجات پر حضرت مزاجن بڑے سخت تھے اور آپ کا طریقہ مبارک تھا جو حضرت کا لیسن یاد نہیں نہ کرتے تھے آپ 12 سوٹیاں مارتے تھے 6 اس ہاتھ میں 6 اس ہاتھ میں آپ کو سوکھا لگے گا نہیں آگے کو روکھا کام تھا وہ کیا اگر 6 کا عدد پورا ہونے سے پہلے آپ نے مٹھی بند کی تو پھر ایک تو شروع اگر آپ نے ہاتھ نیچے کر لیا تو پھر ایک تو شروع اس کا پھر فائدہ بھی ہوتا تھا کہ یہ نہیں کہ یہ روز ہی کام ہوتا ہے
کبھی کبھی نوبت آتی، کیونکہ ساری کلاس حضرت کا لیسن یاد کرتی، لیکن کبھی کبھی تو پھر آ ہی جاتی تھی۔ جب کبھی میرا رہ جانا نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس دن خوف کا کیا عالم ہوتا تھا۔ وہ دن فجر زیادہ خشوع خضوع نہ پڑھنا، وہ دن سورہ یاسین اور خشوع خضوع نہ پڑھنا، بلکہ کیا کرنا، سکول جلدی آ جانا، کلاس کا دروازہ بند کر لینا، تسبیح، حمد، استغفار، درود پاک، پھر پہ دعا کیا کرنی، یا اللہ آج سبق یاد نہیں، آج سارا نقلو بچا لے۔ تو لیکن پتہ نہیں کیا رنگ تھا، کبھی قبول نہیں ہوئی، سارا آ ہی جاتے تھے اور ہمیں 12 روٹیاں کھانی پڑ جاتی۔ اب کیونکہ جی ہم بڑا لمبا سفر کرتے ہیں، اب دیکھنا میں نے یہاں سے سیال کو بہت سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک دن ایویں بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آ گیا، میں یار سلیمان ایک انگلش کا سبق یاد نہیں سی ہوں تو کنا سر کو ڈر لگتا ہے۔ وہ بھائی سارے ہی سن نا، بندے ہی سن نا، 12 سوٹیاں مارنیاں، کوئی جانتے نہیں ملنی، اتنا ڈر لگتا تھا، اتنی دعائیں کرتا تھا، یا اللہ سر دا سامنا نہ۔ وہ سلیمان آج کنے سبق نہیں یاد، کل حضور نبی علیہ السلام دا سامنا کس طرح کرنا ہے، حضور نبی علیہ السلام دا سامنا کس طرح کرنا، داڑھی والا سبق، نماز والا سبق، قرآن والا سبق، درود والا سبق، سب سبق۔ چلو جی تھوڑی دیر کے لیے اپنا محاسبہ کرتے، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ میں آپ سے 3 سوال آپ سے اور خود سے کروں گا، شاہ صاحب سے نہیں، جتنے علماء بیٹھے ہیں ان سے نہیں، ان سے تو ہم نے برکتیں نہیں لی۔ آپ نے مجھے جواب نہیں دینا، کیونکہ میں کون ہوتا ہوں آپ سے جواب لینے کا، میں نے آپ کو نہیں دینا۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے خود کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ میں آپ سے کوئی مشکل سوال نہیں کروں گا، آپ سے اور خود سے 3 سوکھے ترین سوال کروں، کیونکہ آپ مجھے جواب نہیں دے رہے، میں آپ کو نہیں دے رہا، اس لیے کسی ایک بندے نے بھی اونچی جواب نہیں دیا تاکہ کسی کا پیٹ نہ کھلے، اندر اندر ہی گل ہو جائے ساری۔ اب بولیں گے تو بیٹھے کہیں رسوا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کسی بندے نے بھی اونچی جواب نہیں دینا، گردن بھی نہیں ہلانی۔ بس 3 سوال۔ پہلا سوال جی، 11:15 ہوں گے، مغرب کے بعد اسلامی دن بدل گیا، ٹھیک 1 گھنٹے اور 15 منٹ کے بعد آپ کا انگلش دن بھی بدل جائے گا۔ آج کا دن گیا، آپ نے ذرا سچ جواب دینا دل میں، ہم حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ کی بات، ایک دوسرے کو نہیں دے رہے، صحیح جواب دینا ہے۔ آج کتنی بار درود پاک پڑھا؟ 1000 بار، 700 بار، 500 بار، 300 بار، 200 بار، 100 بار، 50 بار۔ یہ جواب ہے، یہ جواب ہے۔ دوسرا سوال، سچ بتانا، آج کتنا قرآن پاک تلاوت کیا؟ ایک سپارہ تو پڑھا ہوگا، سورہ یاسین تو پڑھی ہوگی، سورہ مزمل۔ یہ دوسرا سوال ہے، اب آخری سوال، اس کا بھی صحیح جواب دینا، شاید ہمیں معافی مل جائے۔ سچ بتانا، حضور نبی علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے، سچ بتانا، قرآن شریف میں دیکھیں کنی کی دیر ہو گئی ہے، سچ ویسے قرآن شریف میں دیکھیں کنی کی دیر ہو گئی ہے، ساڑھے حالات میں، ساڑھے حالات۔ یہ 3 سوکھے ترین سوال، اللہ سوالوں کا کی معاملہ ہونا ہے۔ ہمارے چشتی بزرگ بیٹھے، فوائد الفواد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ، اب اس میں لکھتے ہیں کوئی بزرگ بیٹھے تھے اپنے مریدین کے ساتھ، بارش شروع ہو گئی، بزرگوں کی زبان سے صرف اتنے نکل گیا، بھئی یہ کہڑے ٹائم دی بارش، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، لکھن والے نے لکھ لیا، مثال ہو گئے۔ شیخ فرماتے ہیں حضرت کو نا، حضرت کی زیارت ہوئی کسی مرید کو، اس نے کی حضرت آگے تو بڑی موجاں لگ گئی ہیں، اور میں نہیں پھنس گیا۔ اس نے کی حضور کیوں؟ پھر میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو بارش شروع ہو گئی، زبان سے صرف اتنے نکل گیا،
ایک ٹائم کی بارش فرمانے لگے اللہ روز مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں بندے سانو ذرا دس تے صحیح بارش کا صحیح ٹائم کہڑا ہے بندے ذرا سانو دس کی بارش کا صحیح ٹائم کہڑا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا اس لیے جی نماز پڑھو سارے نماز پڑھو سارے نماز پڑھو حضور غوث پاک حضرت سلطان باہو ایک فرمانے جڑا بے نماز خنزیر نہ بھی بیٹھا ایک کی فرمانے جڑا بے نمازی ان مسلمانوں دے قبرستان دے دفنا ہوئی یہ دین نقیبہ دا یہ نات خانہ دا نہیں جڑا دا دین میں تن ہونا دی گل سنان لے فرمایا جڑا بے نمازی ان مسلمانوں دے قبرستان چ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان اور کافر میں فرق کی نماز ہے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں تحقیق جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا دیدہ دلیری نہ نصیب نماز نہ جیسی دیدہ دلیری نہ سید اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گرنا سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات ہے اور یاد رکھو پتر یہ دیکھو نا اب کیمرہ لگا یہ بھی ایک بڑا وقت ہے پتہ نہیں اس بات کو کاٹ کوٹ کے کیا بنا دیں گے اس لیے کہ ڈاکٹر نے کہا یہ کرونا ہے میں کرونے کے وجود کا انکاری نہیں کہ نہیں ہے ان صحیح دسی ہوتا ہوں کہ لڈن لبا ہے کچھ موسے سے کھانا کرونا یہ تو بورے لبا ہے کسی پاس سے بیٹھا سارے جی ماسک لائے تھے صرف کہ یہ ایک بندہ کہنے گے یار اسی کیسے ایک بندے دی گل مان کے اسی ماسک لان نہیں حضور دی گل سن کے اسی نماز نہیں پڑھنے دیکھی تو بچ جائے گا کرونے کو پتر بچنا ان نہیں ہے جنہوں اللہ تعالیٰ دے رسول نے بچانا ہے حقیقت کہہ رہا ہوں یہ ہمارا بڑا خوبصورت نام ہے امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہاں جی اب لکھتے ہیں کوئی بزرگ تھے انہوں نے اپنی تقریر میں نا ہارون الرشید کے لیے بڑے سخت جملے بولے بندے تو بیٹھے ہوتے ہیں نا کسی نے جا کے چگلی لگا دی حضور اجتے مولوی اور سارا جمعہ چوکو تاٹے دلا ہے اس نے کہا اچھا پھر گرفتار کر کے لے آؤ گرفتاری ہوگی وہ لکھا ہے کہ اس نے حضرت کو کسی جیل میں نہیں ڈالا بلکہ اس نے حضرت کو ایک ڈبے میں بند کروا دیا جس میں اندر ہوا جانے کا راستہ نہیں ہے بندہ بیٹھ نہیں سکتا کھڑا ہی رہنا ہے اندر ہی پیشاب اندر ہی پخانا بندہ کتنی دیر زندہ رہ لے گا اس کو یہ تھا صبح تک شہید ہو جائیں گے امام یافعی لکھتے ہیں جب ہارون اگلے دن صبح آ کے اپنے دربار میں بیٹھا نا ایک سپاہی نے آ کے خبر دی حضرت جن مولانا کو کل ڈبے میں نہیں بند کیا اس نے کہا ہاں اس نے کہا وہ تو باہر باغ میں سیر کر رہے ہیں بڑا حیران ہوا اس کے دل میں خیال ہے شاید میری سپاہ میں کوئی حضرت کا مرید ہے جس نے نکال دیا ہوگا راتوں رات کہتا ہے اگر سیر کر رہے ہیں تو پھر پکڑ کے لے آؤ پھر گرفتاری ہو گئی پھر دربار میں لایا گیا اب جو ہارون کی اور حضرت کی آپس میں گفتگو ہوئی نا امام یافعی نے منو ان نقل کیا اب فرماتے جیسے آئے نا تو ہارون سوال کیا کرتا ہے مولوی صاحب آپ کو ڈبے سے کس نے نکالا آپ نے فرمایا جو مجھے باغ میں لے کے گیا وہ پھر پوچھتا ہے آپ کو باغ میں کون لے کے گیا آپ نے فرمایا جس نے مجھے ڈبے سے نکالا اب ہارون بھی فاضل آدمی تھا بات سمجھ آ گئی سر پکڑ کے کہتا ہے وہ یہ کتنی عجیب بات اب آگے سے فرمانا کہ ہارون یہ بتا تیرے لیے میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے اب لکھا ہے کہ ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا وزیر کو بلا کر کہتا ہے میرا شاہی گھوڑا لاؤ حضرت کو میرے گھوڑے پہ بٹھاؤ اور پورے شہر بغداد کا چکر لگاؤ اور ایک بندہ پیچھے یہ اونچی اونچی اعلان کرے یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا اور اللہ نے اس کو عزت دی ہارون کو بھی اس کی عزت کرنی پڑ گئی وہی بچے گا جنہوں بچے گا میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑا گہرا کلام ہے لیکن کبھی اس میں گوتا تو لگا ہو کبھی اس میں گوتا تو لگا ہو دیکھو وہ کلام تو میں لے کے کہاں جائے گا یہ 12 شعر ہیں اسی پہ میں بس کروں گا باقی انشاءاللہ پھر کیونکہ مجھے شدید بخار ہے میں 11 شعر نہیں پڑھ سکوں گا کیونکہ میں آخری شعر پڑھوں گا پھر انشاءاللہ اللہ نے کبھی چاہا یہ لکھا ہے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ جہاں بیٹھا کرتے تھے بس ساتھ ایک درخت تھا جس پہ ایک فاختہ نے انڈے دے رکھے میاں صاحب نیچے بیٹھے ہیں وہ اوپر بیٹھے چنگے مسائے دوئیں ذکر کرنا لے
ہوا کیا کہ ایک شکاری اس سمت آ گیا جو کہ شکار کی تلاش میں تھا. اس کی کوکی پہ نظر پڑی, اس نے کہا لے بھائی دوپہر دا لنگر تے ہو گیا. اس نے جناب ترکش سے تیر نکالا, اس کو کمان پہ چڑھایا, کوکی کا نشانہ لیا. اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑتا تو اللہ نے اس کے اندر بھی ایک حصہ رکھی ہے نا, وہ بیدار ہوئی. خطرہ خطرہ خطرہ, آنکھ کھلی, دیکھا تیر چھوٹنے والا. اس نے وہ اڑان بھری اور درخت سے اوپر. یہ میں آپ کو سارا میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ سنا رہا ہوں. اوپر, لیکن جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی نا تو کیا دیکھتا ہے, اوپر ایک باغ بھی چکر کاٹ. تو نظر اس نے بھی کوکی پہ لگا رکھی ہے کہ جب یہ اپنے درخت سے باہر نکلے میں اس کو دبوچ لوں, کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی, کم ہی تھی. باز کو دیکھ کے نا درخت میں واپس آ گئی. اور کیا کیا جو ہم چھوڑ چکے ہیں, اپنے اللہ کو پکارا. یہ میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ سنا. عرض کیا کرتی ہے, رب کریم تینوں دیکھیا نہیں, تیرے ولیاں کو سن کے ایمان نہیں آئی, تو سنیا جو چاہیں کر سکنا. اب آگے سے جواب آتا ہے کوکی یہ کی جانی ہے ساڑی. پھر کوکی عرض کرتی ہے رب کریم دو موتاں چ پھسیاں, نہ اڈاں شکاریت تمہاری جا, اڈاں باز تمہاری جا, عرضی ہے میں نہ دویاں کو بچا سکنا. پھر آگے سے آواز آتی ہے کوکی یہ دو کی نے, کرونا شرونا مرونا پھرونا سارے مارن آ جائیں, جیسی بچانا ہو جیسی پھر بھی بچا لگ. کوکی کھلو گئی. شکاری بڑا حیران ہوا, اس نے کہا اڑی تھی تو پھر کیوں آ گئی. اس نے کہا لگتا ہے اس کو اس کی موت لے گی. کیونکہ کھڑی کھڑو گئی جم کے, کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. کیونکہ جم کے کھلوتی ہے, تسبیحاں پڑھن رہی ہے, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. بڑا حیران ہوا, تیر تو پہلے چڑھا ہوا تھا. اس نے پھر اٹھایا, کوکی کا نشانہ لیا, رسی کو اس نے کھینچا, اس نے کوکی کا نشانہ لے کے تیر چھوڑ دیا. اب حضرت آپ گن سے بھی فائر کریں نا تو تھوڑا دیر تو گولی نے نالی میں گزارنی ہے. اللہ عنہ وہ انتہائی قریب وقت. اسی طرح اگر آپ تیر بھی چلائیں نا تو اس نے بھی کچھ لمحات کمان میں گزارنی ہیں, وہ بھی بڑے قلیل لمحات. وہی لمحات حضرت جو تیر نے کمان میں گزارنے تھے, وہ چھوٹ چکا تھا لیکن گزارنے تھے. ہوا کیا, حکم الہی سے آگے ایک سانپ نے اس کے پاؤں پہ ڈس لیا. اب یہاں تو جی بھیڑ کاٹے, وہ پیلے رنگ کی جو ہوتی ہے یلو بھی, وہ بھی ایک دفعہ بندے کو ہلاتی ہے. تو سانپ اس نے ڈسا, پتہ نہیں اس نے کتنا زہر اس کے وجود میں انڈیل دیا. اس نے ڈسا نا تو درد ہوئی, درد ہونے کی وجہ سے جھٹکا لگا. تو جب جھٹکا لگا نا وجود میں تو وہ ہاتھ جو کوکی کے نشانے پہ تھا جھٹکا لگنے سے اوپر کو گیا اور تیر اوپر چھوٹا اور جا کے سیدھا باز کو لگا. وہ تیر لگنے سے مر گیا, وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا. میاں صاحب بیٹھے سارا کچھ دیکھتے ہیں. پھر میاں صاحب نے 12واں جڑا شعر کیا انہوں نے ہوتا ہے سنا. آپ لکھتے کہ ہیں, آپ فرماتے ہیں کوکی رہی اوتھے ہی کھلوتی جس کو دو مارنے آئے تھے. باز طاقتور دشمن, شکاری طاقتور, کوکی رہی اوتھے کھلوتی چنگی پلیب نہ روئی, مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی ہے. موئے مرضی رب دی, مرضی حضرت جی دی ہونی, مرضی دی, مرضی دی, جو دی مرضی کی بڑے بڑے اسی پہندے ہوئے. ہاں کوئی ایتھے بیٹھا بندہ ہے نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا پلوان ہوں, پر تو پلوان نہیں ہو کریم ہے, تو پلوان کوئی نہیں ہو کریم. اور شاہ صاحب ایک روایت آپ کی نظر سے گزری ہوگی, استاد صاحب کتنا کریم ہے. دیکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں نا ایک چور پکڑا گیا, اور آپ کو پتہ ہے اسلام میں چور کی کیا سزا ہے, اس کا ہاتھ کاٹا. اور جو منڈی تے رکھ کے لگے نا کٹن تو وہ چور رو پڑا, وہ کہتا ہے میرا ہاتھ نہ کٹو. قاضی صاحب نے پوچھا کیوں, وہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا. انہوں نے کہا کیوں, انہوں نے کہا نہیں میں
معاف کر دو. ایک بار میں حضرت عمر فاروق کا لے جاؤ رضی اللہ عنہ. قاضی صاحب نے کہا تم نے چوری کی ہے؟ کی ہے. آپ نے فرمایا پھر لے کے جانے کی وجہ. حضرت عمر تو بڑے سخت ہیں شرع کے حوالے سے. اس نے کہا نہیں تم لے جاؤ وہ معاف کر دیں. وہ بڑے اچھے لوگ تھے, وہ معافی کو پسند کرنے والے لوگ تھے. قاضی صاحب کا دل نرم نہیں ہوا, ہو سکتا ہے کہ ادھر ہو معافی مل جائے اس کو. وہ لے گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مقدمہ آیا. وہی حضرت نے چوری کی تھی, کہنا میں حضرت عمر فاروق کا لائے جو میں نے معاف کر دیں. آپ نے سوال کیا بھائی کیوں معاف کر دوں, تو نے چوری کی ہے؟ آپ نے فرمایا معاف کرنے کی وجہ. اور اس کا حضور معاف کرنے کی وجہ ہے بھی میں نے پہلی باری چوری کی تھی تو پھڑکتا, میں نے آج پہلی بار چوری کی اور میں پکڑا گیا. ایک چانس تو حضرت عمر فاروق رو پڑے. آپ کو کتنا یقین تھا اپنے رب کی ستار العیوبی پہ. آپ نے فرمایا تینوں شرم نہیں آتی, ایک چوری کرنا تو جھوٹ بولنا کہ میں نے پہلی باری کی تھی تو پھڑکتا, اور جھوٹیا پہلی باری تو نہیں آج تک کسی نے نہیں پڑھیا ہے. پہلی باری تو نہیں آج تک کسی نے پڑھی. میں کسی کی بات نہیں کرتا, ایک تو بات دیکھ میں نہ چنگا بیٹھا ہے جدر جی پہلی باری پڑھنا لگتا تو تم سلیمان میں سے بھائی کدی بھی نہ لگتا ہے. بلکہ کیا ایک گناہ جب ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا, لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. کوئی نہ یہ سمجھے کہ حضرت تاڑی جو اچھے پلوان بیٹھے, کوئی پلوان نہیں, وہ کریم. لیکن حضرت جی وقت جاتا پھر وقت کالے وال مسافر, کالے وال مسافر, چٹیاں ڈیرے لائے دیکھ محمد بخش آئے. وقت جاتا پھر ساری نماز کی انشاءاللہ ارادہ کر دیا نماز نہ چھوڑ. اللہ آپ کو سلامت و باکرامت رکھے. انشاءاللہ حضرت نے تو کہا تھا وقت در آپ نے دینے, لیکن مجھے شدید بخار ہے اس وقت. تو پہلے تو صبح پروگرام بنا کہ نہیں, پھر میں کہا نہیں حضرت اٹھ فریدہ ستیا میلا ویکھن جا, جے کو بخشا مل جاوے تو بھی بخشیا جا. نام دیتے دیتا ہے سونیاں سونیاں صورتاں کتھوں لبنیاں طرح. ساری نماز پڑھو. باتیں تو میں نے انشاءاللہ پھر کوئی بناتے ہیں پروگرام بڑی جلدی, پھر کوئی اللہ صحت بھی دے, اللہ آسانی بھی اس دن دے, تو انشاءاللہ نماز نہ چھڑی, نماز نہ چھڑی, نماز نہ چھڑی. اور ایک دوسرے نال محبت کرو, پیار کرو. وما علینا الا البلاغ